اخلاقیات ہیں، ہمارے رویے ہیں، ہمارے انداز ہائے زندگی ہیں۔ ہم نے ہمسائے کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، ہم نے ماں باپ کے آداب کی رعایت کیسے کرنی ہے، ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے بولنا ہے تو ہمارا انداز تکلم کیا ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اذیت نہیں پہنچائیں گے، کسی کے پرائیویٹ معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے معاملے ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اور دین حسن خلق کا نام ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں عمل ڈالے جائیں گے، سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔ تو لوگوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں، جو لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہے اس کی پاسداری کریں، اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ تو بعض اوقات ہم صرف جو ہے وہ نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، تو یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے۔ اگر سڑک پر اشارہ لگا ہے رکنے کا تو وہاں سے کراس کر جانا، اور جہاں سٹاپ نہ کرنے کا کہا گیا ہے وہاں گاڑی پارک کر لینا، یہ بھی ہمارے اخلاقیات میں آتا ہے۔ اگرچہ یہ انتظامی امور ہوتے ہیں اور یہ حکومت وقت نے یا مقامی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں انہیں بھی فالو کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن چونکہ عمومی طور پہ ممبر و محراب سے جب فہم دین کی بات ہوتی ہے تو اس وقت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر مسائل شریعہ اور دینیہ پر ہی بات ہوتی ہے، جبکہ میں نے عرض کیا کہ دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک اسلوب ہے جس میں ہماری نجی زندگی بھی آتی ہے، ہماری گھریلو آئلی زندگی بھی آتی ہے، ہماری معاشرتی پوری سیاسی زندگی بھی آتی ہے، جس میں ہمارے جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جو پرائیویٹ تعلقات ہیں عبادات کے وہ بھی آتے ہیں، مخلوق کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں معاملات کے وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک و رویے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اور ہمیں ایک ایک عمل ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واش روم میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا، وہاں بیٹھنے کا سلیقہ بھی بتایا، اور ہمیں سایہ دار درخت کے نیچے بول و براز کرنے سے روکا گیا، اس لیے کہ کوئی گزرتا ہوا شخص سستانے کے لیے وہاں رکے گا تو پھر اس کو وہاں اس بول و براز کی وجہ سے تعفن اور بدبو کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کی طبیعت پہ گراں ہوگا۔ اس لیے سایہ دار درخت کے نیچے بھی بول و براز کرنے سے منع کیا گیا، پھل دار درخت کے نیچے بھی بول و براز کرنے سے منع کیا گیا، کہ اوپر سے کوئی پھل گرے گا تو وہ گندی جگہ پہ گرے گا، تو اگر کوئی شخص اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہے تو وہ بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس سے ہمیں منع کیا، یہ بات ہمیں سمجھائی گئی اور ہمیں یہ بات سکھائی گئی۔ ہمارے دین نے کوئی امر ہم سے مخفی نہیں رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، فرمایا لوگوں میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں۔ جس طرح باپ اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتا ہے اور بڑی بڑی باتیں بھی سکھاتا ہے، آمنہ کے لال نے ہم سے کوئی شے کائنات کی مخفی نہیں رکھی، اپنی امت کو ہر شے سکھا کے گئے۔ بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ بتایا، سونے جاگنے کا سلیقہ بتایا، کھانے پینے کا سلیقہ بتایا، پانی پینے کا طریقہ بتایا، اور اس کی مقدار کیا کچھ حضور نے ہم سے جو ہے وہ شیئر نہیں کیا، کیا کچھ حضور نے ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے دین جو ہے وہ صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، دین معاملات، اخلاقیات اور جو ہے وہ دین اعتقادات اور عبادات، ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے ہمیں ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اور زندگی کے ایک ایک گوشے کے اندر ہمیں پوری رہنمائی دی گئی ہے۔ کسی دین نے جو ہے وہ کسی اپنے ماننے والے کو اتنی تفصیل سے آگہی نہیں دی جتنی دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آگہی دی ہے۔ اس لیے ہمیں مسجد سے پورا دین سیکھنا چاہیے، اور جو بھی ہم کر رہے ہوں وہ ہمارا دین ہوتا ہے، اور ہماری دنیا کیا ہوتی ہے
وہی کام جو ہم کر رہے ہیں جب خدا سے کٹ کے کریں گے تو پھر وہ دنیا ہوگی، خدا سے جڑ کے کریں گے تو وہ دین ہوگا۔ ملا رومی فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا دنیا ہے۔ وہی کام دنیا بن جائے گا اگر خدا سے غافل ہو کے کریں گے، اور وہی کام دین بن جائے گا اگر خدا کے تابع ہو کے کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو لقمہ کما کے تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے اور اس سے خوش گپیوں میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو مومن کی تو پھر پوری زندگی دین ہی دین ہے، اور یہ نفع ہی نفع ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ رسول کے سپرد اپنے آپ کو کرنا ہوگا۔ تو جب اللہ رسول کے ہم سپرد کر دیں گے تو ہماری خواہشات کا وہ خود لحاظ رکھتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے تو ہمیں ضابطے دیے گئے۔ دیکھیے ایک سادی میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں مہمان آ گئے یا آپ کو کوئی چیز دینی ہے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ بانٹوں گا، تقسیم کروں گا، آپ کے آگے رکھوں گا۔ لیکن شادی آئی تو اب کہا خرما تقسیم کرو، یعنی وہ چوہارے بانٹنے ہیں، تو اس کو کہا بانٹنے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موقع شادی کا ہے، احکام بھی اس کے مطابق ہوں گے۔ اب اس کو بانٹنا نہیں ہے، اس کو لٹانا ہے، یعنی اس کو پھینکیں گے۔ جب پھینکیں گے تو لوگ چھینا جھپٹی کر کے ایک دوسرے سے لیں گے، ماحول میں شگفتگی پیدا ہوگی۔ آمنہ کے لال جانتے ہیں خوشی کے موقع ہیں، ان کے جو ہیں وہ مسائل بھی خوشی کے مطابق ہی مرتب ہونے چاہیے۔ تو غم کا موقع ہے تو اس کے مطابق مسائل ہیں، خوشی کا موقع ہے تو اس کے مطابق مسائل ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی پوری زندگی جب دین کے سپرد کر دیں گے، دین، بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ دین تسبیح پکڑ کے بس اللہ اللہ کرنے کا نام ہے، باقی معاملات زندگی یہ تو ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ سارا ہی دین کا مسئلہ ہے۔ دین ہمیں خوشیاں بھی دیتا ہے، غموں کو پاٹنے کا سلیقہ بھی دیتا ہے، دکھ آ جائیں تو کیسے گزرنا ہے، خوشی کو کیسے منانا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، خلوت میں اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے بیٹھ کر کے گفتگو کا انداز اختیار کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں بتایا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور گھر تشریف لائے، مجھے دور سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا عائشہ بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر حضور کی یہ سنت ہم اختیار کر لیں تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا؟ تو ایک ایک عمل ہمارے سامنے حضور کی شریعت کا، حضور کا دیا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ الگ الگ ان تمام موضوعات پر تفصیلی بحث اور گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج کی نشست میں یہ فکر کم از کم ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ مخصوص عبادات کا نام ہی دین نہیں ہے، بلکہ دین اخلاقیات کا نام ہے، دین معاملات کا نام ہے، دین جو ہے وہ عبادات کا نام ہے، اور ہمارے عقائد کا نام ہے۔